یہ دنیا کی ایک اکیلی ایسی کنٹری ہے جس میں کسی کی کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے. چاہے کوئی مر جائے، وہ چاہے ان کی فیملی کا ہو، بہت قریبی ہو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی بیمار ہو تو بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی خوشی کا دن آ جائے تو یہ لوگ اس کو بھی انجوائے نہیں کرتے. وہ دن بھی ان کے لیے ایک عام دنوں کی طرح ایک دن ہوتا ہے. اور اگر اس کنٹری میں کوئی بڑا انسیڈنٹ ہو جائے تو وہ بھی ان کے لیے ایک عام دن ہے. نہ کوئی افسوس کرتا ہے، نہ کوئی احساس کرتا ہے، اور نہ ہی کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے. اور اب تو یہ حال ہو گیا کہ نہ ان کو اپنے بچوں کی خوشی میں خوشی ہوتی ہے اور نہ ہی ان کے دکھوں میں دکھ. نہ وہ اپنے بچوں کے رائٹس کے لیے، نہ وہ اپنی فیملی کے رائٹس کے لیے کسی سے فائٹ کرتے ہیں، نہ ہی ان کو فیسیلیٹیز دلوانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی ایکسٹرا فیسیلیٹیز مل بھی جائے ان کی فیملی کو یا ان کے بچوں کو، وہ بھی ان کے لیے ایک عام بات ہے. کوئی خاص خوشی نہیں، مطلب کوئی فیلنگ ہی نہیں. آج کا ہمارا ٹاپک یہی کنٹری ہے. آج ہم کوشش کریں گے یہ جاننے کہ اس کنٹری میں کسی کی فیلنگ کیوں نہیں ہے، کیوں یہ پوری کی پوری کنٹری ایک کوما میں گئے ہوئے پیشنٹس کی طرح ہو گئی ہے. لیکن اس سے پہلے کچھ فیلنگز رکھنے والے کنٹریز اور لوگوں کی بات کر لیتے ہیں. جیسے ڈنمارک میں ایک لائبریری ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو ہائر کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان کو پیسے دے کر ان کا کچھ ٹائم خرید سکتے ہیں. اور اس ٹائم میں وہ آپ کو بتائیں گے اپنی لائف سٹوری، کہ ان کی لائف کیسی گزری، کتنی خوشیاں دیکھی اور کون کون سے غم دیکھے، کیا پرابلمز دیکھی اور کون کون سے اچھے ایونٹس دیکھے. کیونکہ کسی کی لائف سٹوری سے زیادہ کوئی بھی چیز آپ کے دل کو اتنا ٹچ نہیں کرتی. یہ ایسی چیز ہے جب بھی کوئی انسان آپ کو اپنی لائف کی سٹوری سنانے لگتا ہے، چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو، تو آپ بڑے ہی غور سے اس کی لائف کی سٹوری سننا شروع کر دیتے ہیں اور امیجن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ لائف میں کیا کیا ہوا ہوگا. وہ سارے کے سارے سینز جو وہ سنا رہا ہوتا ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزرنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ فیل کرنے لگ جاتے ہیں اس احساس کو، جو چاہے اس کی خوشی ہو یا اس کا غم ہو. ڈے آف دا ڈیڈ. ویسے تو میکسیکو کچھ خاص اچھی چیزوں کے لیے مشہور نہیں ہے اور آپ سب اس کے حالات جانتے ہی ہیں، پھر بھی میکسیکو کے لوگ یہ دن مناتے ہیں، ڈے آف دا ڈیڈ. اس کا میکسیکن نام یہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا. میکسیکن لوگ اس دن کو بہت ہی خوشی سے مناتے ہیں. یہ بڑا ہی لمبا اور کئی دنوں تک چلنے والا سیلیبریشن ہوتا ہے جس میں وہ لوگ اپنے گزر گئے پیاروں کی فیوریٹ ڈشز بناتے ہیں، ان کی چیزیں رکھ کر ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کی وہ باتیں یاد کرتے ہیں جب وہ زندہ تھے اور وہ پل یاد کرتے ہیں جو انہوں نے کسی وقت میں ان لوگوں کے ساتھ گزارے تھے، جو میکسیکن لوگوں کو اپنے پیاروں کو یاد رکھنے کا ایک خوبصورت موقع دیتا ہے. مطلب دنیا میں لوگ اپنے پیاروں کو یاد رکھنے کے لیے ڈے آف دا ڈیڈ جیسا سیلیبریشن بھی کر رہے ہیں. اور اگر اپنے فیوچر کو سنوارنے کی بات کریں تو ٹرکی کو کوئی کیسے بھول سکتا ہے، جہاں پہ پوری کی پوری کنٹری اور سب سویلینز اپنے ہی ملک کی آرمی کے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے، صرف اپنے فیورٹ بندے کو سپورٹ کرنے کے لیے. اس بندے کو سپورٹ کرنے کے لیے جس سے ان کو لگتا تھا، ان کو امید تھی کہ فیوچر میں ان کے لیے کچھ اچھا ہو سکتا ہے، کہ یہ بندہ ان کے لیے فیوچر میں کچھ نہ کچھ بہتر کرے گا، ان کے بچوں کے لیے کچھ بہتر کرے گا اور کنٹری کو آگے لے کر جائے گا. اس لیے انہوں نے اپنے فیورٹ بندے کو سپورٹ کیا اور وہ آج بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس کا نام ہے طیب اردگان، جس کو ساری دنیا جانتی ہے اور یہ اپنی کنٹری کے لوگوں کا شاید دنیا میں سب سے زیادہ فیورٹ پولیٹیشین ہے. اور یہ سب اسی لیے پاسبل ہوا کیونکہ یہ لوگ فیلنگ رکھتے تھے. ان لوگوں کے دلوں میں کچھ فیلنگز تھی، یہ فیوچر کا خیال کر رہے تھے یا اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہے تھے. اور وہ بندہ جس کو یہ سپورٹ کر رہے تھے، طیب اردگان، وہ بھی ان کے لیے سوچتا تھا، ان کے لیے اپنے دل میں فیلنگز رکھتا تھا. اور اسپین کے ٹوماٹینا فیسٹیول کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہیں، جہاں پہ گورنمنٹ اپنے پاس سے اپنا خرچہ کر کے ہزاروں لاکھوں ٹن ٹماٹر ضائع کر دیتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ ان کے ملک کے لوگ خوش ہو سکے. نہ صرف ان کے ملک کے لوگ بلکہ پوری دنیا سے لوگ وہاں یہ ٹوماٹینا فیسٹیول انجوائے کرنے جاتے ہیں، کیونکہ اس گورنمنٹ کو احساس ہے، ان لوگوں کو احساس ہے، ان کے دل میں فیلنگ ہے کہ کبھی کبھی تمام مشکلات کے ہوتے ہوئے بھی سیلیبریشنز کرنی چاہیے. سب کو رائٹ ہے کہ ان کو خوشی کے موقع ملنے چاہیے. اس طرح کی ہزاروں مثالیں دنیا میں بھری پڑی ہیں جہاں پہ لوگ کبھی تو اپنے پاس کو یاد کرتے ہیں اور اپنے پیاروں کو یاد کر کے ان فیسٹیولز کو انجوائے کرتے ہیں، یا کبھی اپنے فیوچر کے لیے سٹرگل کرتے ہیں. ان کے دل میں اپنے فیوچر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے احساس ہوتا ہے، فیلنگز ہوتی ہیں اور یہ اس کے لیے لڑتے ہیں، اس کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں اور آخر اس کو چینج بھی کر کے دکھاتے ہیں. لیکن ہماری موسٹ فیلنگ لیس کنٹری میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کنٹری کے زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں اور اس کو اسلام کے نام پہ ہی بنایا گیا تھا. اور اس میں سب سے زیادہ جانے مانے دو ایونٹس ہیں، جو ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یعنی کہ چھوٹی عید اور بڑی عید.
اور یہی سب سے زیادہ شوق سے اور زور و شور سے مسلمان سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ لیکن عید الفطر سے پہلے آتا ہے رمضان، اور جیسے ہی یہ رمضان ایک سیکرڈ منتھ سٹارٹ ہوتا ہے، ساتھ ہی بازاروں میں جو بھی لوگوں کی فیوریٹ چیز جو بھی وہ رمضان میں کھانا چاہتے ہیں اس کو مہنگا کر دیا جاتا ہے، جبکہ پوری دنیا میں نان مسلم، کرسچن ہو یا کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو، وہ مسلمانوں کے لیے رمضان میں سیلز لگا دیتی ہیں۔ ان کی فیوریٹ چیزیں، ان کے لیے فروٹ، ویجیٹیبلز اور جو بھی ان کی فیوریٹ چیزیں ہیں ان پہ سیلز لگا دیتے ہیں، ان کو رمضان کے نام پہ سستا کر دیتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں میں فیلنگز ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر کسی کو یہ خوشی انجوائے کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے موسٹ فیلنگ لیس کنٹری میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی یہ منتھ سٹارٹ ہوتا ہے ہر چیز کو مہنگا کر دیا جاتا ہے۔ ان کو لوگوں کی اپروچ سے اتنا اوپر لے جاتے ہیں کہ لوگ مجبوراً اپنے روٹین کے کھانے جو وہ پہلے پورا سال کھا رہے تھے اسی کو کھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ وہ وہی کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں، اپنی وہی روٹین واپس لے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس ملک کی فیلنگ ختم ہو چکی اور نہ کوئی احساس کرتا ہے اور نہ ہی کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے۔ اور پھر اس منتھ کے اینڈ پہ آتی ہے عید، اور اس عید پہ نہ زیادہ تر لوگ اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے لے پاتے ہیں، نہ اس کو ٹھیک سے انجوائے کر پاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی ڈیلی کی ٹینشنوں میں پہلے ہی گھرے ہوئے ہیں۔ ان کی فیلنگز مر چکی ہیں۔ ان کو یہ فکر ہے کہ اگر عید کی چھٹی آ گئی یا 3 چھٹیاں عید کی آ گئی تو 3 دن کی دہاڑی بھی مر جائے گی، یعنی کہ 3 دن وہ کچھ کما بھی نہیں سکیں گے۔ اور اس ڈر نے ان کے عید کے احساس کو، ان کی عید کی خوشی کی فیلنگ کو مار ڈالا ہے۔ پھر بھی لوگ چاند رات کا انتظار کرتے ہیں، وہ رات عید سے پہلے والی رات جب اعلان کیا جاتا ہے کہ کل صبح عید ہوگی، لیکن یہ بھی زیادہ تر پالیٹکس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس ماڈرن دور میں جب سیٹلائٹ ہے، ناسا ہے اور بہت سے طریقوں سے چاند کو دیکھا جا سکتا ہے، وہاں پہ چاند کمیٹی کے نام پر سینکڑوں لوگ ایک رات میں کروڑوں، 10 سے 15 کروڑ کا کھانا کھا جاتے ہیں، اور اس سے سب لوگ واقف ہیں، سب کو اس بات کا پتہ بھی، لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کی فیلنگز مر چکی ہیں اور آنے والے ہر سال یہی ہوتا جائے گا۔ کسی حد تک اس چاند کمیٹی کا بنایا جانا مسلمانوں کے لیے لازمی بھی ہے، کیونکہ کچھ شہادتیں چاہیے ہوتی، یعنی کہ کچھ علماء جب تک وہ یہ اعلان نہ کر دیں کہ چاند نظر آ گیا ہے خود آنکھوں سے دیکھ کر، تب تک عید کا اعلان یا عید سیلیبریٹ نہیں کی جا سکتی، اس لیے یہ لازمی بھی ہے۔ لیکن اس کے لیے 3 یا 4 پوائنٹس پہ 7 یا 8 لوگ کافی ہیں۔ لیکن اس چاند کمیٹی کے نام پر جو صرف ایک رات کام کرتے ہیں عید کے لیے، چاند دیکھنے کے لیے، ان کو کروڑوں اربوں روپے تنخواہیں، سیلریز اور بہت ساری فیسلٹیز دی جاتی ہیں۔ اور اس فیلنگ لیس کنٹری کے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایک رات کام کرنے والی یہ کمیٹی پورا سال ان کے ٹیکس سے، ان کے بجٹ میں سے سیلریز لیتے ہیں۔ ویسے تو کرائم پوری دنیا میں کافی زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ کچھ زیادہ ہی ہے۔ ڈیلی لوگ سنیچنگ یا اسٹریٹ سنیچنگ کے نام پہ، اسٹریٹ کرائم کے نام پہ مارے جا رہے ہیں، اور ان مرے ہوئے لوگوں کی صرف ویڈیو بنائی جاتی ہے اور لوگ آگے گزر جاتے ہیں۔ کوئی کوشش نہیں کرتا کہ کمپلین لکھا دے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر وہ کمپلین لکھوانے چلے گیا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ خوار ہو جائے گا، کل وہ کام پہ نہیں جا پائے گا اور ایک دن کی دہاڑی یا لیبر اس کی مر جائے گی، اس کے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ اسی ڈر سے کوئی کمپلین بھی نہیں لکھوانا چاہتا، کیونکہ وہ اپنے کام کو چھوڑ کے کورٹ کچہری کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ جبکہ پوری دنیا میں لوگ اپنے کتوں کی، یعنی کہ ڈاگز کی بھی سیلیبریشنز کر رہے ہیں، ان کی برتھ ڈے منا رہے ہیں، ان کے فیونرل بھی لاکھوں کروڑوں ڈالرز میں منائے جا رہے ہیں۔ 2014 میں ہوشی نام کے ایک ڈاگ کے مر جانے پر چائنا میں $18,000 خرچے گئے اس کے فیونرل پر۔ دنیا میں تو ڈاگز کے ساتھ بھی پیار اور فیلنگز کا یہ حال ہے کہ اٹلی کے ایک جرمن شیفرڈ ڈاگ کو وراثت میں $375 ملین ملے۔ ہماری فیلنگ لیس کنٹری میں لوگوں کو اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے اور اپنے بچوں سے اپنے حصے نہیں مل رہے، اور یہاں پہ $375 ملین اس ایک ڈاگ کو ملے، وہ بھی وراثت میں۔ اس کنٹری میں جو ویجز ہے اس کے مطابق منتھلی ایک لیبر، ایک مزدور آدمی 25 سے 32 ہزار روپیہ کماتا ہے، اور اس کنٹری میں سمرز میں، یعنی کہ گرمیوں میں جو ٹیمپریچر ہے یہ 45 سے 48 ڈگری سیلسیس تک چلے جاتا ہے، یعنی کہ اے سی اور کولر اور پنکھے بہت لازمی ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ بجلی اتنی مہنگی ہے کہ ایک یونٹ تقریباً 70 روپے کاسٹ کر رہا ہے۔ اس کے مطابق اگر ایک آدمی صرف 1-2 پنکھے اور 1-2 لائٹس چلائے گا تو اس کا بل 10 سے 15 ہزار آئے گا، یعنی کہ 25 ہزار سیلری لینے والا بندہ جو گورنمنٹ کی بنائی ہوئی ویج ہے، اس کے مطابق 25 ہزار لینے والا بندہ 15 ہزار تو اپنے بلز میں دے دے، باقی 10 ہزار میں
وہ पेट्रोल डलवाएगा, खाना खाएगा, बच्चों को स्कूल भेजेगा, रेंट देगा या क्या क्या करेगा, लेकिन फिर भी ये कंट्री चल रही है। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि पिछले साल क्या हुआ था और इस साल उनके साथ क्या होने वाला है। इस साल भी वो अपना कुछ ना कुछ बेचकर बिल्स दे देंगे और ये सर्कल ऐसे ही चलता जा रहा है। दुनिया जानवरों और दरख्तों को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रही है कि उनकी स्पीशीज बच जाए, दरख्त ज्यादा से ज्यादा बच जाए ताकि दुनिया का टेम्परेचर मेंटेन हो सके, हम ग्लोबल वार्मिंग से बच सके। लेकिन यहाँ पे तो हॉस्पिटल्स का ये हाल है कि इंसानों की जानों की भी कोई कीमत नहीं। कुछ हॉस्पिटल्स का बजट तो रिलीज होता है लेकिन एक्चुअली वो हॉस्पिटल्स अपनी जगह पे हैं ही नहीं, यानी कि उनका बजट आ रहा है लेकिन वो हॉस्पिटल एग्जिस्ट ही नहीं करते। और अगर कोई हॉस्पिटल गवर्नमेंट पैनल पे एग्जिस्ट करता भी है तो एक बेड पे 3-3 लोग पाए जाते हैं। हमारी फीलिंगलेस कंट्री के पास दुनिया के सबसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिनको अगर प्रॉपरली मेंटेन किया जाए तो शायद स्विट्जरलैंड से भी बेहतर है। लेकिन यहाँ पे ना प्रॉपर रोड्स है ना ही सिक्योरिटी। ये कंट्री अगर अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को ही इस्तेमाल कर ले तो ना कभी किसी से इनको कर्जा लेना पड़ेगा और ना ही कभी किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। इस कंट्री के एक शहर जितने बड़े पूरे मुल्क, यानी कि ऐसी कंट्रीज जो इसके एक शहर जितनी है साइज में, वो अपने टूरिज्म से इस कंट्री से ज्यादा बिजनेस कर रही है। और ऐसा नहीं है कि इनके पास वो फैसिलिटीज या वो खूबसूरती नहीं है। समुंदर से लेके पहाड़ों तक सारी खूबसूरती इसमें मौजूद है, सिर्फ जरूरत है एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की। लेकिन कौन करे? और अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो सोना चांदी ये तो इसमें है ही है, लेकिन आज का सोना जो है लिथियम, इस कंट्री का एक पूरा प्रोविंस, एक पूरा सूबा वो लिथियम से भरा हुआ है। सिर्फ ज़रूरत है निकालने की, क्योंकि आज दौर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, बैटरीज का, जिसमें इस्तेमाल होते हैं लिथियम, और वो इस कंट्री में भरा पड़ा है। लेकिन कौन निकाले, कौन एहसास करे? और ये खुद भी इस सब के बारे में जानते हैं। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनके पास ये सब फैसिलिटीज़ और ये सब मौके मौजूद है, लेकिन एहसास नहीं है। और भी इतना कुछ है कि अगर सबका बताने लग गए तो ये वीडियो शायद घंटों लंबी हो जाए। आज यहाँ के लोग कुछ फील नहीं करते, ना इवेंट्स की खुशी, क्योंकि इवेंट सेलिब्रेट करने के लिए, कुछ परचेज करने के लिए पैसे ही नहीं, ना छुट्टी की खुशी, क्योंकि छुट्टी का मतलब है एक दिन की लेबर गई, यानी कि एक दिन की मजदूरी जाया। और ना ही अब इनको कोई गम होता है, क्योंकि 24/7 ये हर वक्त किसी ना किसी टेंशन में इतना फंसे रहते हैं कि इनकी फीलिंग्स मिक्स हो चुकी है। और इसी कंट्री की अपर क्लास के पास इतना पैसा है कि ये सब सोचने और पैसे के नशे से बाहर आने के लिए टाइम ही नहीं है, मतलब नो फीलिंग। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा फीलिंगलेस कंट्री कौन सी है। और इस तरह की मज़ीद फ्यूचर में आने वाली वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को इस तरह का रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। और इसी तरह की एक और वीडियो देखने के लिए इस विंडो पे क्लिक करें, जहाँ पे हमने आपको बताया है कि इन लोगों के 83,000 करोड़ कहाँ गए।